دیکھیے شرح میں دیکھ لیجیے. دیکھیے اس میں کتاب کا شروع ہی اس طرح دیکھ لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ علی نعمائہ الشاملۃ وآلائہ الکاملہ والصلاة علی سید الانبیاء محمد المصطفى وعلى آلہ المصطفى. الدروس النحویہ اور شرح میں نحو میر مکمل ہونے کے بعد اس کتاب کو پڑھایا جاتا ہے. اس کتاب کی تدریس کا جو مقصد ہے، ایک تو یہ ہے کہ الدروس النحویہ اور نحو میر میں جو قواعد ہم نے پڑھے ہیں ان قواعد کا اجرا اس کتاب کے ذریعے سے کرایا جائے. وہ عربی میں نہیں تھی. دوسرے ان قواعد کا جب اجرا ہو تو عربی عبارت کو صحیح اعراب کے ساتھ پڑھنے کی قدرت طالب علم کے اندر پیدا ہو جائے کہ وہ یہ پہچان سکے کہ اس پر یہ اعراب کیوں آ رہا ہے. تو عبارت صحت اعراب کے ساتھ عبارت خوانی کی قدرت پیدا کرنا اور قواعد کا اجرا. تیسرے ترکیب کرنے کی صلاحیت بچوں میں پیدا کرنا. اس کے لیے یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے. عام طور سے ہم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ کتاب صرف ترکیب کی ہے، اس لیے سارا زور ہی اس کتاب میں ترکیب پر ہوتا ہے. باقی اس کتاب میں عبارت کا کیا مطلب ہے، عوامل کیا ہیں، ان کی طرف توجہ کم ہوتی ہے. حالانکہ اس کتاب میں نحو کے 100 عامل بیان کیے گئے ہیں. اس لیے نحو میر میں اور دروس نحویہ میں جو عوامل کا بیان آیا ہے اس میں 100 سے زیادہ عامل ہیں. اس سے زیادہ عامل اس میں پڑھ چکا ہے بچہ. اس میں 100 عامل ہیں شیخ عبد القاہر جرجانی کے بیان کے مطابق. تو ان عوامل کا عمل بھی طالب علم کو مستحضر رہے، وہ بھی پیش نظر ہونا چاہیے. اور سارے عوامل ایک ساتھ بچے کو زبانی یاد کرا دینے چاہیے. پہلا یہ کام ہوگا کہ جتنے عوامل ہیں اجمالی طور سے لکھ کر ان کو یاد کرایا جائے اور ہر ایک عامل کا عمل بچے کو بتلایا جائے. کم سے کم یہ تو معلوم ہو جائے کہ کتاب میں ہے کیا چیز، ورنہ وہ ترکیب میں الجھ کر رہ جاتا ہے اور اس کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ اس کا کیا عمل ہے. تو ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھ کر کے کتاب کا سبق ہونا چاہیے. اب چونکہ یہ کتاب عربی میں ہے اس لیے جو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ طالب علم سے صحیح اعراب کے ساتھ عبارت کو پڑھوائیں. جب اس نے عبارت پڑھ دی تو اب استاد سبق پڑھائے گا تو عبارت کا جب ترجمہ کرائے تو ترجمہ کرانے کے لیے کوئی سی بھی عربی کی کتاب ہو ان سب میں یہ اصول اور یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ ترجمہ اس طرح کرایا جائے کہ طالب علموں کو معلوم ہو جائے کہ کس لفظ کا کیا ترجمہ ہے. عبارت کے ایک ایک جز کو حل کیا جائے کہ اس لفظ کا یہ ترجمہ ہے. مفردات کا پہلے ترجمہ کریں اور اس کے بعد میں مرکب اور جملے کا ترجمہ کریں. کوئی مشکل لفظ ہے تو اس کی لغت بتلائیں. فعل ہے تو کس باب سے ہے، واحد ہے تو اس کی جمع بتلائیں. تو اس انداز سے عبارت کو حل کرائیں. پھر اس کے بعد جب ترجمہ ہو، ترجمہ کرانے کے بعد میں اس کتاب میں مختصر مطلب عبارت کا بتلا دیا جائے
زیادہ لمبا مطلب اس میں نہیں بتلانا ہے، بس مختصر اور مرتب مطلب ہونا چاہیے۔ اور تیسرا کام ہے ترکیب کرانا۔ ترکیب وہی قواعد اور اصول کی روشنی میں ہونی چاہیے، کم سے کم جو قاعدے اور ضابطے بچہ نحوی وغیرہ میں پڑھ کر کے آیا ہے تو ان قواعد کو باقی رکھ کر کے اور انہی کو سامنے رکھ کر کے ترکیب کرائیں۔ اگر کوئی نیا قاعدہ سامنے آیا ہے عبادت میں تو وہ نیا قاعدہ ترکیب کا بتلایا جائے۔ دوسرے جیسے اس میں اجرا بچے نے کیا تھا تو اس کتاب میں بھی اجرا ہونا چاہیے، مگر اجرا مکمل عبارت کا روزانہ نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اتنا وقت نہیں ہوتا ہے کہ مکمل اجرا گھنٹے میں کرایا جائے۔ کسی ایک مثال کا اور ایک جملے کا بچے سے اجرا کرا لیا جائے۔ روزانہ تو یہ بھی مشکل پڑے گا، اجمالی اجرا تو ایک جملے میں روزانہ ہو جانا چاہیے، باقی ہفتے میں کسی ایک دن مکمل اجرا ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے بسم اللہ مثال کے طور پر ہم ترکیب کرتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے، یہ سب پر مہربان بہت مہربان ہے۔ اب اس میں جو ترجمہ ہوا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، تو یہ شروع کرتا ہوں، یہ بسم اللہ سے پہلے ابتدئ فعل محذوف ہے، یہ اس کا ترجمہ ہوا ابتدئ شروع کرتا ہوں، یا اشراء نکالیں گے، یا جیسا موقع اور محل ہوگا اس کے اعتبار سے فعل کو نکال لیا جاتا ہے۔ اسم کے معنی ہے نام، اللہ نام ہے ذات واجب الوجود کا جو تمام صفات کمالیہ کو جامع ہے۔ رحمان اور رحیم صفت مشبہ ہیں مگر ان میں مبالغے کے معنی ہیں۔ رحمان کے معنی ہے بے حد مہربان اور رحیم کے معنی ہے نہایت مہربان۔ رحمان میں مبالغہ زیادہ ہے اور رحیم میں مبالغہ کم ہے، اس لیے رحمان کے معنی ہو جائیں گے سب پر مہربان، یعنی کافر اور مومن سب پر رحم کرنے والا۔ رحیم کے معنی ہو گئے بہت مہربان، یعنی وہ ذات جس کی رحمت جس پر بھی ہو کامل اور مکمل ہو۔ رحمان کا تعلق دنیا سے ہے اور رحیم کا تعلق آخرت سے ہے۔ تو اب پوری عبارت کا ترجمہ ہوا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد میں ترکیب کرائیں کہ با حرف جر اسم مضاف اللہ موصوف، الف لام حرف تعریف، رحمان صفت مشبہ، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ فعلیہ ہو کر کے صفت اول، الف لام حرف تعریف، رحیم صفت مشبہ، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ فعلیہ ہو کر کے صفت ثانی، موصوف اپنی دونوں صفت سے مل کر یہ بن جائے گا اسم کا مضافلہ، مضافلہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا ابتدئ فعل محذوف کے، ابتدئ فعل انا ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ فاعل، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر صورتاً جملہ فعلیہ خبریہ اور معناً جملہ انشائیہ ہوا۔ چونکہ مقصود دعا ہے اس لیے معناً انشائیہ ہے۔ اجرا کس انداز سے ہونا، ایک تفصیلی اجرا کا طریقہ تو وہی ہے جیسے اس کتاب میں نے آپ کو بتلایا تھا۔ اجمالی اجرا بھی کرایا جائے۔ اجمالی طور سے جب بچہ اس طرح سے کہے کہ بسم میں با حرف جر ہے، پھر اس کے بعد حرف جر کی تعریف کرے، با حرف جر ہے اور حرف جر وہ حرف ہے جو اپنے سے پہلے فعل یا شبہ فعل کا اپنے مواد اسم کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ اسم مضاف ہے، مضاف وہ اسم ہے جس کی دوسرے اسم کی طرف اضافت کی جائے۔ اللہ موصوف ہے، موصوف وہ اسم ہے جس کی حالت یا اس کے متعلق کی حالت بیان کی جائے اور یہ اسم کا مضاف ہے۔ رحمان صفت اول ہے، پہلے کہیں گے رحمان صفت مشبہ، صفت مشبہ وہ اسم ہے جو مصدر سے نکلے اور ایسی ذات پر دلالت کرے جس کے ساتھ معنی مصدری بطور ثبوت قائم ہو۔ اسی طریقے سے پھر اس کا عمل بتلائیں کہ یہ اپنے فاعل کو رفع، مشابہ مفعول، مفعول مطلق، حال تمیز وغیرہ کو نصب دیتا ہے۔ اسی طریقے سے رحیم میں
وجوہ اعراب بتلائیں کہ اسمی مجرور ہے باحرف اس وجہ سے کہ اس کے اوپر باحرف جر داخل ہے. اللہ مجرور ہے اس لیے کہ اسمی کا مضاف ہے. رحمان مجرور ہے اس لیے کہ اللہ مضاف الیہ کی صفت واقع ہے. رحیم مجرور ہے اس لیے کہ اللہ مضاف الیہ کی صفت ثانی واقع ہے. تو اس انداز سے ہم پوری عبارت میں جب وجوہ اعراب اور اجرا اجمالی طور سے کریں گے اس میں کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا ہے. اگر بچے نے اس طریقے سے 1 مہینہ گزار دیا تو جتنے قواعد اور اس نے پڑھ رکھے ہیں وہ سب اس کو ازبر رہیں گی اور زبان کے اوپر چڑھ جائیں گے. پھر عبارت کا اعراب بیان کرنے میں اور اس کی وجہ بتانے میں غلطی اس سے کم ہوگی. لیکن رحمان اور رحیم صفت مشبہ ہیں. اختصار کے ساتھ عام طور سے ترکیب یوں کرتے ہیں اللہ موصوف، رحمان صفت اول اور رحیم صفت ثانی. ابتدائی مرحلے میں مکمل ترکیب کرانی چاہیے تاکہ بچے کو معلوم ہو جائے کہ حقیقت میں کیا تھا. جب سب کچھ معلوم ہو گیا ہے تو وقت کی بچت کے لیے اختصار کے لیے اتنا بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن شروع میں تفصیلی ترکیب ہی کرائی جائے تاکہ اسے ہر لفظ کا پس منظر بھی معلوم ہو جائے کہ یہ اصل میں کیا تھا اور یہ ترکیب کیوں ہو رہی ہے. اس کے بعد اسی طرح الحمدللہ علی نعمائہ الشاملۃ وآلائہ الکاملہ. دیکھیے اس میں آگے ایک مثال ہے والصلاۃ علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ المجتبیٰ. والصلاۃ علی سید الانبیاء، اور اللہ کی رحمت نازل ہو نبیوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو برگزیدہ ہیں اور آپ کی اولاد پر جو چنیدہ ہیں. سید الانبیاء صلاۃ کے معنی تو ہو گئے رحمت کے. یہاں صلاۃ الف لام اس میں یا تو یوں کہیے مضاف الیہ کے عوض میں ہے اس لیے کہ اس کے اصل ہے صلاۃ اللہ، صلاۃ اللہ، یا یوں کہیں گے کہ الف لام عہد خارجی کا ہے. یہ بات سال اول کے بچے کے لیے مشکل ہوگی. الف لام عہد خارجی کا، پھر اسے الف لام کی قسمیں وغیرہ سمجھانی پڑیں گی. لیکن یہ بات سمجھ لے گا کہ الف لام مضاف الیہ کے عوض میں ہے چونکہ وہ اس بات کو پڑھ کر کے آیا ہے. تو صلاۃ میں الف لام مضاف الیہ کے عوض میں ہے تو الصلاۃ اس کی اصل ہو گئی صلاۃ اللہ، اللہ کی رحمت. سید الانبیاء کے معنی ہوئے نبیوں کے سردار. المصطفیٰ یہ اسم مفعول ہے مصطفیٰ مگر صفت مشبہ کے معنی میں ہے. اسم فاعل اور اسم مفعول تو وضع کیے گئے ہیں حدوث پر دلالت کرنے کے لیے، لیکن کبھی کبھی یہ ثبوت پر بھی دلالت کرتے ہیں. تو جب ثبوت پر دلالت کریں گے تو اس وقت یہ صفت مشبہ کے حکم میں ہو جاتے ہیں. اس لیے جب یہ ثبوت کے معنی میں ہوں گے تو اس وقت ان پر داخل ہونے والا جو الف لام ہوتا ہے وہ الف لام اسم موصول نہیں ہوتا ہے بلکہ الف لام صرف تعریف کے لیے ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی المصطفیٰ اور المجتبیٰ میں جو الف لام ہے تعریف کے لیے ہے اس لیے کہ مصطفیٰ اور مجتبیٰ یہاں ثبوت پر دلالت کر رہے ہیں، حدوث پر دلالت نہیں کر رہے ہیں. یہ بات یا ایک مرتبہ بتا دی جائے جو کہ بچہ وہاں پر یہ پڑھ کر آیا ہے کہ اسماء موصولہ میں سے الف لام بمعنی الذی اسم فاعل اور اسم مفعول کے شروع میں. تو اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ جہاں بھی اسم فاعل اور اسم مفعول پر الف لام آئے گا تو وہاں وہ اسم موصول ہوگا. اب اس کے علم میں زیادتی کرنے کے لیے اس کو یہ بات بتلا دی جاوے کہ یہ قاعدہ اس صورت میں ہے جبکہ اسم فاعل اور اسم مفعول حدوث کے معنی میں ہو، اور حدوث اور ثبوت کا مطلب وہ پڑھ چکا ہے اسم فاعل اور اسم مفعول کی تعریف میں. تو ترکیب ہوگی الصلاۃ الف واو حرف عطف، الصلاۃ مبتدا علی حرف جر سید الانبیاء مضاف الیہ سے مل کر کے موصوف مبدل من مضاف الیہ سے مل کر مبدل من محمد موصوف الف لام حرف تعریف مصطفیٰ اسم مفعول اسم ہوا ضمیر پوشیدہ نائب فاعل اسم مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر یہ صفت ہو گئی محمد کی. موصوف اپنی صفت سے مل کر کے بدل سید الانبیاء سے مبدل من اپنے بدل سے مل کر مجرور جار مجرور سے مل کر معطوف علیہ واو عاطفہ علی حرف جر آلہ المجتبیٰ آلہ موصوف اور المجتبیٰ اسم مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر صفت موصوف صفت سے مل کر مجرور جار مجرور سے مل کر یہ
معطوف معطوف علیہ معطوف سے مل کر متعلق نازلتن کے، نازلتن اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر مبتدا خبر سے مل کر لفظاً جملہ اسمیہ خبریہ و معنی انشائیہ ہوا۔ محمد المصطفیٰ، محمد کو سید الانبیاء سے بدل بنایا ہے۔ یہاں پر یہ قاعدہ بدلا دینا اچھا ہوگا۔ دیکھو، ایک کبھی صفت کو موصوف پر مقدم کر دیا جاتا ہے، صفت کہیں موصوف پر مقدم ہو جاتی ہے۔ اگر صفت کو موصوف پر مقدم کر دیا جائے اور وہ نکرہ ہوں، صفت کو موصوف پر مقدم کر دیا جائے اور وہ دونوں کے دونوں یا تو معرفہ ہوں گے یا نکرہ ہوں گے، اگر نکرہ ہیں تو پھر ترکیب میں صفت کو حال مقدم اور موصوف کو ذوالحال مؤخر بنایا جاتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ قاعدہ ہے۔ اور اگر موصوف اور صفت دونوں معرفہ ہیں اور صفت موصوف پر مقدم ہو گئی تو وہاں صفت کو بنائیں گے مبدل من، اور جو موصوف ہے اس کو بدل بناتے ہیں۔ اس کی مثال یہ بنے گی والصلاۃ علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ۔ قرآن پاک میں بھی اس کا استعمال ہوا ہے، جیسے سورہ ابراہیم کے شروع میں ہے۔ کیا آیت ہے سورہ ابراہیم کی؟ ذرا پڑھیے، مثال آئے گی سمجھ ہے۔ پڑھو، کسی کو یاد ہو قرآن پاک ہے، مثال دے دیا قرآن پاک کو تو ذرا ہمارے ہاں الی صراط العزیز الحمید اللہ الذی لہ ما فی السماوات۔ دیکھو صراط العزیز الحمید، یہ العزیز الحمید اللہ کی کیا تھی؟ صفت تھی، مگر یہاں اس کو مقدم کر دیا گیا ہے تو اب العزیز الحمید بنے گا مبدل من اور اللہ اس سے بدل ہوگا۔ تو یہ اس کی ایک مثال ہے۔ اور اسی طریقے سے اور اگر نکرہ ہے تو پھر حال اور ذوالحال کی اس کی ترکیب کی جاتی ہے۔ اس کی مثال بھی قرآن پاک میں بہت ہے۔ مثال کچھ مثالیں آپ بتائیے، کسی کے ذہن میں کوئی آیت ہو تو۔ جی جعلی راکبون، یہ نہیں مثال، وہ تو دوسری مثال، اس میں نہیں ملے گی مثال۔ سورہ دیکھیے، سورہ بقرہ کھولے شروع سے، مثال مل جائے۔ دیکھیے مثال ہے کہ فَأَخْرَجَ بِهِ، قرآن پاک میں ہے الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ۔ اگر ہم فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ کا ترجمہ یوں کریں کہ اس نے تمہارے لیے پھلوں سے تمہاری روزی کو پیدا کیا، تو
اس کی ایک ترکیب یہ کر سکتے ہیں کہ من الثمرات کو ہم رزقا لکم سے حال بنا سکتے ہیں. من الثمرات اصل میں یہ رزقا لکم کی کیا تھا؟ صفت تھا. عبارت یہ فاخرج به رزقا لکم من الثمرات، ہم نے تمہارے لیے نکالا، ہم نے نکالا اس پانی کے ذریعے تمہارے لیے روزی. وہ کس میں سے دی؟ پھلوں میں سے. تو یہ من الثمرات کو حال مقدم اور رزقاً کو ذوالحال مؤخر بنا سکتے ہیں، یعنی رزقا لکم موصوف صفت سے مل کر کے ذوالحال بن جائے گا. یہ اس کی ایک مثال ہے، اور قرآن میں اس طرح کی جگہ جگہ مثالیں دیتے ہیں. صاحب اعراب القرآن اس کا جگہ جگہ حوالے دیتے ہیں، وہ اس قاعدے کی طرف اشارہ کرتے ہیں. قاعدہ بہت مشہور ہے. تو یہ قاعدہ ہم اچھی طرح بچوں کو یاد کرا دیں تو ان کے لیے ترکیب سمجھنا اور یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے. کبھی کبھی ایک جملے میں متعدد ترکیبوں کا احتمال ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ ایک ہی ترکیب ہو، بلکہ کئی ترکیبیں ہو سکتی ہیں، اور ترکیب کے بدلنے سے معنی بھی بدل جاتے ہیں. بہرحال ہمیں شرع مہد میں جو کام کرنا ہے، ایک تو جو نحوی قواعد پڑھے ہیں ان کا اجرا ترکیب اصول اور قواعد کی روشنی میں، اور بچے میں یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ وہ یہ جان جائے کہ ترکیب کس انداز سے ہوتی ہے اور عبارت پر یہ اعراب کیوں آیا ہے. اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ملے گی جو عام طور سے ان کی جو ترکیبیں ہوتی ہیں وہ قاعدے کے خلاف ہیں. مثلا انہی میں سے دیکھ لیجئے، ایک لفظ آتا اسم منصوب الجرجانی. اسم منصوب کے بارے میں عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ عامل نہیں ہوتا، حالانکہ اسم منصوب بھی اسم فاعل اور اسم مفعول کی طرح عمل کرتا ہے. نحویوں نے اس کی صراحت کی ہے کہ اس میں منصوب صفت مشبہ یا اسم مفعول کی طرح عمل کرتا ہے. اگر اس کا فاعل، اس کا معمول اس میں ظاہر ہے تو پھر فاعل اس میں ظاہر ہوگا. مثلا ہم یوں کہیں کہ زید جرجانی ابوہ، زید جرجانی ابوہ، زید اس کا باپ جرجانی ہے. تو یہاں ابوہ کو رفع کس نے دیا؟ جرجانیون نے دیا ہے. تو جرجانیون اسم منصوب اور ابوہ یہ نائب فاعل بنائیں گے یا فاعل بنائیں گے؟ صفت مشبہ کا عمل کرتا ہے یا اسم مفعول کا؟ بعض نحویوں نے کہا صفت مشبہ کا اور بعض نے کہا اسم مفعول کا. تو دونوں طرح ترکیب کرا سکتے ہیں. ایک ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ جرجانیون اسم منصوب اور ابوہ مرکب اضافی ہو کر فاعل یا نائب فاعل، اسم منصوب اپنے فاعل یا نائب فاعل سے مل کر اس کی خبر. تو جہاں بھی اسم منصوب آئے اس کی ترکیب کرانی ہے. اور اگر فاعل اس کا اسم زائد نہیں ہے تو پھر ضمیر نکالیں گے. جیسے یہاں پر ہے افضل علماء الانام عبد القاہر بن عبد الرحمن الجرجانی، عبد القاہر بن عبد الرحمن الجرجانی. تو یہاں الجرجانی میں یہ ضمیر نکالی جائے گی. اسی طریقے سے آگے دیکھیے، ایک نحو اور مثلو کے بعد جو مثالیں آتی ہیں عام طور سے، مثلا جیسے یہاں مثال ہے نحو مررت بزید ای التصق مروری بمکان یقرب منہ. تو نحو اور مثلو یہ جملے کی طرف مضاف نہیں ہوتے بلکہ مفرد کی طرف مضاف ہوتے ہیں. نحویوں نے اس کی صراحت کی ہے. اس لیے اب اگر اس کے بعد کوئی جملہ آ رہا ہے تو ہم اس کی ترکیب کرتے وقت اس کو لفظوں کی تعویل میں کریں گے اور یوں کہیں گے کہ نحو مضاف مررت بزید مراد اللفظ مضاف الیہ، یعنی لفظ کی تعویل میں کر کے اس کو مضاف الیہ بنائیں گے. سیدھا ہم یوں کریں کہ نحو مضاف مررت بزید جملہ ہو کر کے مضاف الیہ، تو یہ بات قاعدے کے خلاف ہوگی. اس لیے ہمیں صحیح ترکیب کرنی چاہیے. اس کے بعد ای آ رہا ہے. ای کے بارے میں اصول سمجھ لیجئے. ای مفرد اور جملہ دونوں کی تفسیر کرتا ہے. دو حروف تفسیر ہیں، ایک ان ہے اور دوسرے ای ہے. ای مفرد کی بھی تفسیر کرتا ہے اور جملے کی بھی تفسیر کرتا ہے. اگر یہ جملے کی تفسیر جملے سے کر رہا ہے تو وہاں تو مفسر کی ترکیب کی جائے گی. جیسے مثلا قطع رزق اللص ای ماتا، تو قطع رزق اللص جملہ ہو کر کے مفسر، ای حرف تفسیر اور ماتا یہ جملہ پہلی خبریہ مفسرہ ہوا.
لیکن اگر مفرد کی تفسیر مفرد سے ہو تو پھر ای کا جو ماقبل ہے یا تو بنے گا مبدل من اور مابعد بدل، یا ماقبل مبین اور مابعد عطف بیان. مثلا یوں کہیں جاء رجل ای زید، رجل مبدل من ای حرف تفسیر اور زید بدل، مبدل من بدل سے مل کر جاء کا فاعل. عام طور سے جو غلطی ہوتی وہ یہی ہے کہ چاہے مفرد کی تفسیر مفرد سے ہو یا جملے کی تفسیر جملے سے ہو، مفسر مفسر کی ترکیب ہی کی جاتی ہے. یعنی مشہور ترکیب یہ ہے کہ جاء فعل رجل مفسر ایت تفسیر زید مفسر 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 جاء کا فاعل. یہ بات قاعدے کے خلاف ہے، اس لیے ہمیں قاعدے کے مطابق ترکیب کرنی ہے. قوله تعالی نحو قوله تعالی انکم ظلمتم انفسکم. دیکھیے قول کے بارے میں سمجھ لیجئے. صاحب زینی زادہ قافیہ کی ترکیب کی ایک کتاب ہے زینی زادہ، بہت معتبر کتاب ہے. انہوں نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ قول یہ مقول کے معنی میں ہے. جب قوله تعالی بولا جاتا ہے تو یہ قول مصدری معنی میں نہیں ہوتا بلکہ مقول کے معنی میں ہے. اس لیے ترکیب اس طرح کریں گے نحو مضاف قوله قول بمعنی مقول مضاف الی مضاف حاضمین ذوالحال اور تعالی جملہ ہو کر حال ذوالحال حال سے مل کر کے قول کا مضاف الی مضاف مضاف الی سے مل کر مبدل منہ یا مبین. آگے جو اس کا مقول آ رہا ہے انکم ظلمتم، یہ مراد اللفظ بدل یا عطف بیان. یعنی قول کا جو مقولہ ہے اس طرح کی مثالوں میں نحو قولی وغیرہ میں، تو اس طرح کی مثالوں میں اس کو بدل مبدل منہ بنائیں گے. قوله مبدل منہ اور انکم ظلمتم مراد اللفظ بدل یا مبدل منہ بدل سے مل کر نحو کا مضاف الیہ. اس طریقے سے. اور ایک جو بہت ہی بھونڈی ترکیب کہہ لو یا بالکل سراسر قاعدے کے خلاف ہے، کیا کرتے ہیں کہ قال زید، مثلا کہنا ہے کہ قال زید مررت بهذا الرجل، قال فعل زید فاعل فعل فاعل سے مل کر قول اور مررت بهذا الرجل یہ مقولہ قول مقولہ سے مل کر جملہ قولیہ ہوا. یہ بھی آپ نے کہیں پڑھا ہوگا اور اس طرح کرتے ہیں. تو قول مقولہ سے مل کر جملہ قولیہ ہوا. بہرحال اردو کے اعتبار سے تو ہم اسے صحیح کہہ سکتے ہیں کہ قولیہ ہی ہوا ہے، لیکن کسی نحوی نے یہ بات تو لکھی نہیں ہے. نحوی سے مراد جو اس کا اعتبار ہے اہل علم کے نزدیک تو جملہ قولیہ کچھ نہیں ہوتا. اس کی ترکیب یہی ہوگی قال فعل زید فاعل اور مررت جملہ مقولہ، قول قال فعل اپنے فاعل اور مقولے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. جملے کی 4 ہی قسمیں لکھی ہیں، جملہ قولیہ 5ویں قسم کسی نے نقل نہیں کی ہے. اسی طریقے سے اذا استعمال ہوتا ہے. اذا کی بات اور سن لیجیے پھر بات ختم کرتے ہیں اس کی بھی. دیکھیے اذا کا استعمال عربی زبان میں کثرت سے ہے. یہاں کوئی مثال لے لیجیے کہیں پر موجود ہے. مثلا دیکھیے یہاں پر ہے وَإِذَا وَقَعَتْ خَلَا وَعَدَا بَعْدَ مَا مثل ما خلا زیدن وما علا زیدن. اس کے بارے میں سمجھ لیجیے. اذا کی کئی قسم ہوتی ہیں. ایک اذا ظرفیہ ہوتا ہے اور ایک اذا مفاجاتیہ ہوتا ہے. مشہور تو 2 قسمیں اذا ظرفیہ، پھر اذا ظرفیہ کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک اذا ظرفیہ محضہ یعنی جو خالص ظرفیت کے لیے ہو، دوسرے اذا ظرفیہ متضمن معنی شرط، اور تیسرے اذا مفاجاتیہ ہے. تو اذا جو ظرفیہ ہے کہیں شرط کے معنی کو متضمن ہوگا، کہیں شرط کے معنی کو متضمن نہیں ہوتا. اگر اذا کے بعد ایک ہی جملہ ہے تو وہاں اذا محض ظرفیت کے لیے ہوگا. مثلا ہم یوں کہیں آتی کا اذا طلعت الشمس، میں تمہارے پاس آؤں گا جب سورج نکلے گا. تو یہاں اذا محض ظرفیت کے لیے ہے. تو اس کی ترکیب ہوگی اذا اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی ہوا آتی کا. اور اگر 2 جملے آ رہے ہیں تو وہاں اذا متضمن معنی شرط ہوتا ہے. پہلا جملہ شرط بنتا ہے اور دوسرا اس کی جزا بنے گا. اذا چونکہ اسم ہے اور اسم کا محل اعراب ہوتا ہے، سمجھ لیجیے اذا اسم ہے اور اسم کا محل اعراب ہوتا ہے، یعنی وہ کسی نہ کسی کا معمول بنے گا. تو
اس کا محل اعراب کیا ہے؟ محل اعراب یہ ہے کہ یہ مفعول فی بنے گا۔ اب کس کا مفعول فی بنے گا؟ جمہور نحویوں کی مثلا مثال دیکھیے، اذا طلعت الشمس آتی کا، جب سورج نکلے گا میں آپ کے پاس آؤں گا، تو جمہور نحویوں کے ہاں تو ترکیب یوں ہوتی ہے کہ اذا ظرف زمان متضمن معنی شرط مضاف، اور طلعت الشمس یہ جملہ ہو کر کے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی مقدم ہوا آتی کا، آتی فعل کا، یعنی جو جزا میں جو فعل آ رہا ہے یا شبہ فعل اس کا مفعول فی بنے گا۔ پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول فی مقدم سے مفعول بھی اور مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ حقیقت میں تو دو جملے ہیں، لیکن جب ترکیب کریں گے تو یہ ایک جملے کا حکم ہو جاتا ہے۔ یہ تو جمہور کی رائے ہے، لیکن محققین نحویوں کی رائے یہ ہے کہ جب اذا شرط کے معنی کو متضمن ہو تو اس صورت میں اذا اپنے ما بعد کی طرف مضاف نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ مفعول فی مقدم بنتا ہے فعل شرط کا۔ لہذا محققین نحویوں کے ہاں ترکیب ہوگی اذا طلعت الشمس، اذا اسم ظرف، اذا ظرف زمان متضمن معنی شرط مفعول فی مقدم، طلعت فعل الشمس فاعل، فعل فاعل اور مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، اور آتی کا فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا، شرط جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔ محققین کے مطابق دو جملے ہو جائیں گے اور جمہور کے مطابق ایک ہی جملہ ہوگا۔ قرآن پاک کی جو ترکیب دی گئی ہے اس میں عام طور سے جمہور کے قول کے مطابق ترکیب ہوتی ہے، اس لیے مضاف بنایا جاتا ہے۔ دونوں میں سے کسی بھی قول کو اختیار، بلکہ دونوں کے اعتبار سے بچے کو ترکیب کرا دی جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو اس طرح بعض کتابوں میں لکھ رکھا ہے کہ اذا حرف شرط، اذا حرف شرط، اذا کو حرف شرط کہنا یہ تو قاعدے کے خلاف ہے، اس لیے کہ حروف شرط تو کیا ہیں؟ ایک ان ہے، اما ہے اور لو ہے۔ تو اذا تو اس میں شرط نہیں بلکہ اصلاً تو یہ اس میں ظرف ہے، کبھی شرط کے معنی کو متضمن ہوگا اور کبھی نہیں ہوگا۔ بہرحال ترکیب ہمیں قاعدے اور اصول کی روشنی میں کرانی چاہیے، اور اس کے لیے بھی حضرت مولانا محمد علی صاحب دامت برکاتہ نے کتاب لکھ دی ہے پوری، تدریس الشرح مہت عامل، اس میں قاعدے کی روشنی میں ترکیب ہے اور جو ضروری قواعد ہیں وہ سب لکھے ہوئے ہیں۔ تو جو حضرات اس کتاب کو پڑھاتے ہیں وہ اپنے مطالعے میں اس کو رکھ سکتے ہیں، بہت مفید کتاب ہے۔